بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی ہی کرتے رہنا، یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ جس شکل میں اور جس طرح بھی اس کے لیے ممکن ہو سکے تو اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق انسان کو چاہیے کہ وہ جو کوئی بھی ضرورت مند اسے نظر آئے اور یہ کہ جو کوئی بھی محتاج اس کے قرب و جوار میں ہو، اس کے ارد گرد ہو، تو اس کی مدد کی جائے۔ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرتا رہا کرے انسان ہمیشہ، کہ دین اسلام میں اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور یہ کہ دونوں جہانوں میں انسان کے لیے اس کے جو فوائد و منافع ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا۔ قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے سامنے پائے گا اپنے ہر اچھے عمل کو، اور اسی طرح وہ اپنے سامنے پائے گا اپنے ہر برے عمل کو، اور تب وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ برائی، میرا یہ برا عمل، دنیا میں نے یہ جو برا کام انجام دیا تھا، کاش کسی طرح میرے اور اس برے عمل کے درمیان بہت فاصلہ، بہت دوری ہو جائے کہ میں اپنے اس برے عمل سے بہت دور ہو سکوں کسی طرح۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا یہ خواہش کرنا کہ میں اپنے اس برے عمل سے کسی طرح بہت دور ہو سکوں، تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ برے عمل کے نتیجے میں اسے جو برا انجام نظر آ رہا ہوگا اور جو جہنم اور وہاں کا عذاب سامنے وہ دیکھ رہا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ یہ تمنا کرے گا قیامت کے دن کہ یہ میرا برا عمل، کاش میں اس سے بہت دور ہو سکوں۔ مقصد یہ کہ اس برے عمل کے نتیجے کے طور پر یہ سامنے جو جہنم اور وہاں کا عذاب نظر آ رہا ہے، تو کاش میں کسی طرح اس عذاب سے محفوظ رہ سکوں، دور رہ سکوں۔ تو جہنم کے عذاب سے دور رہنا اور محفوظ رہنا، اس کے لیے دین اسلام میں جو بھی طریقے بیان کیے گئے ہیں، تو انہی طریقوں میں سے ایک اہم ترین طریقہ جو کہ بہت اہم ترین ہے، اور اس مقصد کے لیے یعنی جہنم کی آگ سے دور رہنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے، وہ طریقہ انتہائی مفید بھی ہے۔ مزید یہ کہ وہ طریقہ بہت زیادہ آسان بھی ہے۔ وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ دیکھو، جہنم کی آگ سے تم خود کو بچا لو، اگرچہ محض کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان کسی ضرورت مند کے کام آیا کرے،
کسی کی مدد کیا کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا کرے، زیادہ کچھ نہیں کھلایا تو کھجور ہی کھلا دیا کرے، اور پوری کھجور بھی اگر نہیں تو کم از کم یہ کہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا، آدھی کھجور یا اس سے بھی کم کوئی ایک ٹکڑا ہی کسی کو کھلا دے، کسی بھوکے کو کھلا دے کھجور کا ایک ٹکڑا، اور یوں وہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے انسان۔ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی بھلائی، کسی بھوکے کو پوری کھجور بھی نہیں، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر کسی نے کھلا دیا اللہ کی رضا کی خاطر اور خلوص نیت کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکے گا۔ اور اسی طرح ناظرین کرام، قرآن کریم میں فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ تم اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجتے ہو، یعنی انسان اللہ کی راہ میں اگر کچھ خرچ کیا کرتا ہے، کسی ضرورت مند کی مدد کر رہا ہے انسان، تو وہ در حقیقت خود اپنے لیے ہی آگے وہ فائدے کی چیز بھیج رہا ہے۔ بظاہر یہ کہ دنیا میں اس نے کسی ضرورت مند کو وہ چیز دی ہے، وہ روپیہ پیسہ دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے، لیکن در حقیقت اس نے وہ چیز خود اپنے لیے ہی آگے بھیج دی ہے، اور یہ کہ اپنے لیے اس نے اس چیز کو، روپے پیسے کو یا جو کچھ بھی ہے، اس نے محفوظ کر لیا ہے۔ تو فرمائے کہ جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو، یعنی اللہ کی رضا کی خاطر کسی ضرورت مند کے حوالے اگر تم کچھ کرتے ہو، اس کی مدد کرتے ہو، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تو یقیناً تم پاؤ گے اس چیز کو اللہ کے پاس بہت زیادہ بڑی خیر کی شکل میں، اور یہ کہ بہت بڑے اجر و ثواب کی شکل میں، کہ دنیا میں جو کچھ بھلائی کی ہے کسی انسان کے ساتھ، تو یہ چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ انسان کی یہ بھلائی اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور یہ کہ وہاں جو اجر و ثواب ہوگا، وہ جتنی یہاں بھلائی کی ہے کسی کے ساتھ، اس سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اسے اللہ کے ہاں اجر و ثواب نظر آئے گا اپنے لیے قیامت کے دن۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کا ترازو وہاں نصب کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو وہاں نصب کریں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تب کسی کے ساتھ ذرا معمولی سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کوئی عمل ہوگا تو اسے بھی حاضر کیا جائے گا اور وہاں اس ترازو میں تولا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور یہ کہ حساب و کتاب کے لیے ہم بہت ہی کافی ہیں۔ یہ حساب و کتاب، انسانوں کے اعمال کا یہ حساب و کتاب اور یہ وزن وغیرہ، یہ تمام جو مراحل ہوں گے آخرت میں، یہ مراحل اللہ اس چیز پر خوب قادر ہے۔ تو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوگی، تو وہ چیز انسان کو اس کا اجر و ثواب
ضرور وہاں نظر آئے گا۔ اور فرمائے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، جو کوئی اچھے کام انجام دے گا ایمان کی حالت میں، تو اس کے اس عمل کو ناشکری اس کی نہیں کی جائے گی، اس کے اس عمل کی اللہ کی طرف سے ناشکری نہیں کی جائے گی۔ اور یہ کہ ہم تو ضرور انسان کے ہر عمل کو لکھنے والے ہیں، تو انسان جو بھی اچھا کام کرے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، وہ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی ہو، تو اللہ کے ہاں اس عمل کی قدر و قیمت کو اللہ خوب جانتا ہے۔ نہ یہ کہ عمل کی ناشکری کی جائے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب انسان اس بات کو سمجھ لے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ اور ہمت و جستجو کے ساتھ ہمیشہ اس مقصد کے لیے کوشاں و سرگرداں رہا کرے کہ کاش جس طرح بھی مجھ سے بن پڑے میں بھی کسی کے کام آ سکوں کہ اللہ کے ہاں میرے کسی عمل کی ناشکری نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑھ چڑھ کر اجر و ثواب لکھا جائے گا، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو یہی آیات، یہ قرآنی آیات اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی تعلیمات اور یہی خوشخبریاں کہ جو کوئی دوسرے کے کام آئے گا تو اس کے لیے اس قدر عظیم ترین یہ اجر و ثواب۔ تو صحابہ کرام کی کیا کیفیت ہوا کرتی تھی؟ تو فرمایا کہ لما نزلت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسن یعنی بہت بہترین قرض دے اللہ کو، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ کون ہے کہ جو اللہ کو کچھ قرض دے دے، حالانکہ اللہ کو تو قرض کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ کہ اللہ کے بندوں میں سے جو کوئی ضرورت مند ہے تو ہے کوئی کہ جو کسی ضرورت مند کے کسی کام آئے، کسی کی مدد کر دے، تو گویا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، اور قرض بھی ایسا جو کہ بہت ہی بہترین قرض ہے، قرض حسن، جو کہ انتہائی مبارک قسم کا یہ قرض ہے، مبارک بہترین قرض حسن۔ پھر مزید عجیب بات یہ کہ انسان اگر اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے، تو یہ پیسہ بھی تو اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں انسان نے خرچ کیا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے اجر و ثواب، کہ اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ اپنے پاس ہے وہ تو در حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں اسی حقیقت کو یوں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کر رکھا ہے، ہم نے انہیں جو کچھ رزق عطا کر رکھا ہے وہ اس میں سے خرچ کیا کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو ضرورت مند ہیں تم انہیں دیا کرو اس مال میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے، کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، پھر اسی میں سے انسان کسی ضرورت مند کی اگر مدد کر رہا ہے تو پھر اس کے باوجود اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی اتنی بڑی خوشخبری، حالانکہ یہ مال بھی تو اللہ ہی کا ہے، اپنا مال نہیں ہے۔
تو فرمائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، بہترین قرض دے، اچھا قرض کون ہے؟ پھر یہ کہ اللہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب بڑھا کر اسے لوٹائے، تو ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے؟ قال ابو الدحداح، یہ آیت جب نازل ہوئی تو ابو الدحداح رضی اللہ عنہ یوں کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ یرید من القرض، کیا اللہ کو ہم سے قرض چاہیے؟ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ کہ اس آیت میں تو یہی کہا گیا، یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے، تو کیا اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ قال نعم یا ابا الدحداح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ ہاں ابو الدحداح، اللہ قرض مانگ رہا ہے۔ تب ابو الدحداح نے یوں عرض کیا کہ ارینی یدک، اے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ میری جانب بڑھائیے۔ فناولہ یدہ، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ابو الدحداح کی جانب جب بڑھایا، فقال انی قد اقرضت ربی حائطی، ابو الدحداح نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یوں کہا کہ میں نے اپنے رب کو اپنا باغ ادھار دے دیا ہے، کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے، ادھار مانگ رہا ہے، میں نے اپنے رب کو، اللہ کو اپنا باغ ادھار دے دیا، قرض دے دیا۔ وفی حائطی 600 نخلہ، حالانکہ میرا یہ باغ اس میں کھجوروں کے 600 درخت ہیں، 600 درخت۔ یہ آیت سنی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، پھر اللہ اس کے اس قرض کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر اسے لوٹائے گا قیامت کے دن۔ تو اس قسم کی آیات، اس قسم کی باتیں اور یہ کہ اس قسم کی خوشخبریاں ہم بھی سنتے ہیں۔ صحابہ کرام جب یہ خوشخبریاں، یہ آیات، یہ احادیث سنا کرتے تھے تو ان کا کیا طرز عمل اور ان کی طرف سے کیا جواب، کیسا جواب ہوا کرتا تھا، یہ ایک مثال ہم نے اس حدیث میں دیکھ لی کہ یہ آیت سنتے ہی اپنا باغ صدقہ کر دیا اللہ کی رضا کی خاطر، وہ باغ کے جس میں کھجوروں کے 600 درخت تھے۔ تو ہماری بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، اور یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی، ہر ایک کی یہ خواہش رہنی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی بھی طرح ہم دوسروں کے کام آ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔